ناظرین، عبدالحمید ثانی 31 اگست 1876 عیسوی سے 27 اپریل 1909 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرما روا تھے۔ زوال کے اس دور میں آپ نے بلقان کی بغاوت، روس کے ساتھ ایک ناکام جنگ لڑی اور 1897 عیسوی میں یونان کے ساتھ ایک کامیاب جنگ لڑی۔ آپ نے 23 دسمبر 1876 کو پہلے عثمانی آئین کا اعلان کیا، تاہم 1878 عیسوی میں پارلیمان سے اختلاف رائے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مختصر المدتی آئین اور پارلیمان دونوں کو معطل کر دیا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 عیسوی کو فوت ہوئے۔ عبدالحمید ثانی شاعر بھی تھے اور شرلاک ہومز کے بڑے قدردان تھے۔ عثمانی سلطنت کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی، باشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، روم ایلی ریلوے اور اناطولیہ ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1898 عیسوی میں پہلے مقامی جدید مکتبہ قانون کے ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس ریگولیشن کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ اصلاحات کا سب سے دورس پہلو تعلیم تھا۔ بہت سارے پیشہ ور اسکول قانون سمیت دیگر شعبوں کے لیے قائم کیے گئے تھے، جن میں آرٹس، تجارت، سول انجینئرنگ، ویٹرنری میڈیسن، کسٹم، کاشتکاری اور لسانیات تھے۔ اگرچہ عبدالحمید دوم نے 1881 عیسوی میں جامعہ استنبول بند کر دی تھی، لیکن اسے 1900 میں دوبارہ کھول دیا گیا اور پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی اسکولوں کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام بنیادی طور پر جرمن فرموں نے تیار کیے تھے۔ ان کے عہد حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں 1881 عیسوی میں دیوان عمومیہ کا قیام عمل میں آیا۔ عبدالحمید ثانی 21 ستمبر 1842 عیسوی کو توپ کاپی میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان عبدالمجید اول کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی سوتیلی والدہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وہ ایک ہنرمند بڑھئی تھے اور انہوں نے ذاتی طور پر کچھ اعلیٰ معیار کا فرنیچر تیار کیا تھا، جسے آج استنبول کے یلدز محل، سیل کوسکو اور بیلر بے محل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عبدالحمید ثانی کو اوپیرا میں بھی دلچسپی تھی اور انہوں نے ذاتی طور پر متعدد اوپیرا کلاسیکیوں کے پہلے ترک ترجمے لکھے۔ انہوں نے مرکز ہمایوں کے لیے متعدد اوپیرا بھی مرتب کیے۔ بہت سے دوسرے عثمانی سلطانوں کے برخلاف عبدالحمید دوم نے دور دراز کے ممالک کا دورہ کیا۔ تخت سنبھالنے سے 9 سال قبل وہ اپنے چاچا سلطان عبدالعزیز کے ساتھ کئی یورپی دارالحکومتوں اور شہروں کے دورے پر گئے، جن میں پیرس، لندن، ویانا شامل ہیں۔ وہ 21 جون 1867 عیسوی کو قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے اور 7 اگست 1867 عیسوی کو واپس آئے۔ عبدالحمید 31 اگست 1876 کو اپنے بھائی مراد کے معزول ہونے کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ کی تخت نشینی کی تقریب بھی باقی عثمانی سلطانوں کی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر ہوئی، جہاں آپ کو عثمانی تلوار پیش کی گئی۔ زیادہ تر لوگوں کو عبدالحمید ثانی سے آزاد خیال تحریکوں کی حمایت کی توقع تھی، تاہم انہیں سلطنت کے لیے ایک انتہائی مشکل اور نازک دور میں 1876 میں تخت نشین کیا گیا۔ اقتصادی اور سیاسی انتشار، بلقان میں مقامی جنگیں اور 1870 سے 78 کی روسی عثمانی جنگ نے سلطنت عثمانیہ کے وجود کو خطرہ بنایا۔ عبدالحمید نے جنگ سے بھرا یہ مشکل وقت مطلق العنان حکومت کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ سابق سلطان کو سالونیکا میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 1912 عیسوی میں جب سالونیکا یونان کے قبضے میں آ گیا، انہیں استنبول میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کی صحبت میں باسفورس میں واقع بیلر بے محل میں اپنی یادداشتیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے گزارے، جہاں وہ اپنے بھائی سلطان محمد خامس سے چند ماہ قبل 10 فروری 1918 عیسوی کو فوت ہو گئے۔ انہیں استنبول میں سپرد خاک کر دیا گیا۔